پچھلے جمعہ میں ایک حدیث شروع کی تھی جس کا بیان کچھ ناتمام رہ گیا تھا۔ یہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا 7 باتوں کا۔ سات باتوں کا بیان آگے فرمایا کہ ان میں سے ایک تو ہے مریض کی عیادت کرنا، دوسرے جنازوں کے پیچھے چلنا، تیسرے جس کو چھینک آئے اس کو جواب میں رحمت کی دعا دینا، چوتھے کمزور آدمی کی مدد کرنا، پانچویں مظلوم کی مدد کرنا، چھٹے سلام کو رواج دینا، اور ساتویں قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرنا۔ یہ 7 چیزوں کا حکم اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے جو دوسرے مسلمان بھائی کے حقوق ہیں ہمارے ذمہ۔ ان میں سے 2 کا بیان پچھلے جمعہ میں ہوا تھا، ایک مریض کی عیادت، بیمار پرسی، اور دوسرے جنازوں کے پیچھے چلنا۔ اس میں جنازوں کے پیچھے چلنے کے سلسلے میں پچھلے جمعہ میں جو کچھ میں نے بیان کیا تھا اس میں ایک مجھ سے غلطی ہو گئی، اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہلے اپنے دائیں کندھے پر جنازے کے چارپائی کا دایاں پایا رکھے، جس کے معنی یہ کہ وہ جنازے کے اندر ہو۔ پچھلے جمعہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ ہے صحیح طریقہ، اور یہ مجھے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ کی بہشتی گوہر کا مسئلہ یاد تھا، اسی کی بنیاد پر یہ بیان کیا۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دایاں پایا دائیں کندھے پر رکھے، لیکن پچھلے جمعہ میں بعض اہل علم یہاں پر موجود تھے مجلس میں، انہوں نے بعد میں توجہ دلائی اور پھر کتابوں کی بھی مراجعات کی، تو اس کے نتیجے میں یہ بات واضح ہوئی کہ بہشتی گوہر میں جس طرح لکھا ہوا ہے اس میں کچھ اجمال اور ابہام ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ دایاں کندھے پر میت کے دانے جانب کا پایا اٹھائے، جو مردے کی جو دایاں ہاتھ جس طرف ہوگا اس طرف والا پایا اٹھائے دانے کندھے پر، جس کے معنی یہ ہے کہ وہ جنازے سے باہر ہوگا، اور وہ چارپائی کا بایاں پایا ہوگا، میت کا دایاں پایا ہوگا، اس کو دائیں کندھے پر رکھے، یہ پہلے یوں کرے، پھر یعنی میت کے دائیں جانب کا پچھلا حصہ، پھر میت کے بائیں جانب کا پہلا حصہ اگلا حصہ، پھر میت کے بائیں جانب کا پچھلا حصہ۔ تو پچھلے جمعہ میں جو بیان ہوا تھا اس کو معتبر نہ سمجھیں، اس میں غلطی ہوئی۔ صحیح طریقہ یہ ہے جو اب میں نے عرض کیا کہ میت کے دائیں جانب کا اعتبار ہے، چارپائی کے دائیں جانب کا اعتبار نہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ تو یہ ہے مسنون طریقہ۔ جن اہل علم نے اس پر توجہ دلائی، اللہ تعالیٰ ان کو اس پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو
یہ دو چیزوں کا بیان تو پچھلے جمعہ میں ہو گیا تھا. آگے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک تیسرا حق ہے مسلمان کا تشمیت العاطش، یعنی چھینکنے والے کو تشمیت کرنا، یعنی یرحمک اللہ کہنا. اس کو عربی زبان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تشمیت کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے. تشمیت، یہ تھوڑے تھوڑے لفظ بھی سیکھنے چاہیے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں مروی ہیں یا قرآن و حدیث میں آئے ہیں، وہ بھی الفاظ بھی سیکھنے چاہیے. ایک زمانہ تھا کہ مسلمان چاہے عالم نہ ہو، باقاعدہ اس نے علم دین حاصل نہ کیا ہو، لیکن اسلامی اصطلاحات سے، اسلامی الفاظ سے اتنا مانوس ہوتا تھا کہ بہت سی اسلامی اصطلاحات، اسلامی نام، اسلامی الفاظ زبانوں پر ہوتے تھے لوگوں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو علماء کی تصانیف ہیں یا کتابیں ہیں یا مضامین ہیں یا تقریریں ہیں، واعظ ہیں، ان کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. معاشرے میں عام چلن تھا ان اسلامی اصطلاحات اور اسلامی الفاظ کا، تو لوگوں میں یہ سمجھ باقی تھی، اس کا بڑا فائدہ تھا. لیکن اب رفتہ رفتہ ناواقفیت اس درجہ بڑھ گئی ہے، اس درجہ لوگ غافل اور لا علم ہو گئے ہیں اسلامی اصطلاحات سے کہ بالکل سامنے کا لفظ بھی بولو تو چہرہ اس طرح تکتے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں کیا، کون سی زبان کا لفظ بول دیا. تو یہ ناواقفیت کا نتیجہ یہ ہے کہ علماء کی لکھی ہوئی، ابھی بہت دنوں کی نہیں، زیادہ عرصے کی نہیں، قریبی دور کے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں اور تصانیف اور ملفوظات اور مواعظ، یہ پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، ایسا سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا. اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف اور مواعظ، ملفوظات آج کا آدمی، عام آدمی وہ سمجھتا نہیں. کیوں نہیں سمجھتا؟ اس واسطے کہ ان الفاظ اور اصطلاحات سے اور ان تعبیرات سے نابلد ہے، مانوس نہیں، سنے نہیں الفاظ، اور نہ اس طرف دھیان، نہ اس طرف توجہ کہ بھئی یہ الفاظ بھی سیکھنے کے ہیں، یہ اصطلاحات بھی سیکھنے کی ہیں. نتیجہ یہ کہ حضرت حکیم الامت جیسے انسان کی تحریروں سے اور مواعظ و ملفوظات سے محروم رہ جاتا ہے. تو یہ ایک وبا بلا پھیل گئی ہمارے اندر کہ اسلامی اصطلاحات زبان سے خارج ہو گئی، انگریزی ہر وقت داخل ہو گئی. آج کا ذرا پڑھا لکھا، تھوڑا سا پڑھ لکھ جائے آدمی، میٹرک ہو جائے، انٹر ہو جائے، تو آدھے الفاظ انگریزی کے بولے گا، آدھے اردو کے بولے گا. حالانکہ نہ انگریزی صحیح طریقے سے آوے، نہ اردو صحیح طریقے سے آوے، لیکن بولے گا ضرور. اس کا تو اہتمام اتنا ہے، اور اسلامی اصطلاحات سے اتنا بعد ہے، اتنی دوری ہے کہ اس کا مطلب ہی نہیں سمجھتا. تو اس کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ بھائی سیکھیں. لوگ آ کے کہتے ہیں صاحب ہم نے بھائی لوگوں سے کہا بھائی فلاں کتاب پڑھ لو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، یار سمجھ میں نہیں آتی. تو بھائی سمجھ میں کیسے آ گئے جب سمجھنے کے سارے راستے تو بند کر دیے اور اس سے اتنی اجنبیت پیدا کر لی اپنے عمل سے کہ سمجھ میں نہیں آتا. اب تو اچھی خاصی حضرت تھانوی کی بات تو بہت عالمانہ عبارتیں ہوتی تھیں. میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، ان کی معرف القرآن ہے، انہوں نے لکھی اس کام کے لیے کہ بھئی عام فہم لوگوں کے لیے آسان انداز میں تفسیر سمجھ میں آ جائے. بہت سے لوگ آگے کہتے ہیں ہمارے وہی سمجھ میں نہیں آتا، اور اس سے بھی کوئی آسان لکھ دو یعنی وہ بھی سمجھ نہیں آتی. اس واسطے سمجھ میں نہیں آتی کہ اسلامی
تعلیمات کو حاصل کرنے اور ان کے الفاظ اور اصطلاحات سے اپنے آپ کو مانوس کرنے کی فکر ہی نہیں، دھیان ہی نہیں۔ اس زمانے کے لوگوں کے بعض اوقات نظر سے گزرتے ہیں، ابھی بہت عرصہ کی بات نہیں، 50-60 سال پہلے کی، 40-50-60 سال پہلے کی، عام آدمی جس نے کبھی علم دین باقاعدہ حاصل نہیں کیا، اس کے خطوط کبھی پڑھنے کی نوبت آ جاتی ہے تو اس میں بہت سے الفاظ ایسے نظر آتے ہیں کہ جو آج کا اچھا خاصا گریجویٹ اور ایم اے بی اے بھی سمجھتا نہیں۔ تو یہ ایک وبا، ایک بلا پھیل گئی ہے، اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جہاں آپ یہ حدیثیں پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ الفاظ سے بھی اپنے آپ کو مانوس کرنے کی ضرورت ہے، یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ لفظ ہے تو عربی کا، مگر اردو کے اندر بھی علماء کی تصانیف کے اندر استعمال ہوتا ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو تشمیت یہ لفظ ہے، تشمیت تے شین میم یہ تے، تشمیت، اور سین سے بھی بات صحیح ہے، اگر کوئی شین کے بجائے سین سے کہے تسمیت تو بھی صحیح۔ معنی اس کی یہ ہے کہ جو کوئی شخص چھینک رہا ہے، اس کو چھینک آ گئی، تو تعلیم یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ چھینکنے والے کو کہنا چاہیے الحمدللہ، اور جو پاس بیٹھا ہے جو سن رہا ہے اس کو کہنا چاہیے یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ تو یہ یرحمک اللہ کہنا یہ تشمیت یا تسمیت ہے۔ تشمیت کے لفظی معنی ہے عربی زبان میں یہ ہے کہ کسی کو اس بات کی دعا دینا کہ وہ صحیح سمت پر رہے، صحیح راستے پر رہے، یہ دعا کرنا۔ تو یہ لفظ خاص طور سے چھینکنے والے کے جواب میں استعمال ہوتا ہے۔ تو تعلیم یہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب بھی چھینک آئے کسی کو تو وہ کہے الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ کیوں؟ ویسے تو ہر کام اللہ تعالیٰ کے شکر کا متقاضی ہے، لیکن حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ التصاؤب من الشیطان والعطاس من الرحمن، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جمائی جو ہے یہ شیطانی اثرات لیے ہوئے ہوتی ہے، اور چھینک اللہ کا رحمان کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ جمائی جب آتی ہے تو اس کو فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے یا شیطانی اثرات کی حامل ہے، کیونکہ جمائی جو آتی ہے انسان کو وہ آتی ہے سستی میں، کاہلی میں، اور جمائی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ کسی آدمی کو سستی آ رہی ہے، اور سستی یہ شیطانی اثرات کی چیز ہے، اور سستی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بھلائی سے، نیک کاموں سے، صحیح طرز عمل سے باز رکھتی ہے۔ اسی سستی کے اوپر آدمی اگر عمل کرتا چلا جائے تو بالآخر وہ محروم ہو جاتا ہے ہر طرح کی خیرات سے۔ لہذا تعلیم یہ ہے کہ سستی کو دور کرو، کاہلی کو دور کرو، اور جس کام میں، خیر کے کام میں سستی آ رہی ہے اس سستی کا مقابلہ کرو، مقابلہ کر کے وہ کام کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے اور سستی سے۔ پناہ مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سستی بہت خراب چیز ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر کسی کو ہوتی ہو تو اس کا علاج ہی یہ ہے، اس کے سوا کوئی علاج نہیں کہ سستی کا مقابلہ کرے۔ سستی میں کیا ہے؟ سستی کا تقاضا یہ ہو رہا ہے کہ پڑا رہوں، کام نہ کروں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ زبردستی کر کے کھڑا ہو جائے، مقابلہ کرے۔ تو یہ سستی شیطانی اثرات کی حامل ہے، اور جمائی اس سستی کی ایک علامت ہے۔ اس واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
تصاؤب یعنی جمائی یہ شیطانی اثرات کی حامل ہے. اور چھینک کے بارے میں فرمایا کہ چھینک رحمان کی طرف سے یعنی اللہ جل جلالہ کی رحمت کا ایک عنوان ہے انسان کے لیے. ایک چھینک وہ ہوتی ہے جو نزلے زکام کی وجہ سے آنی شروع ہو جاتی ہیں, آتی چلی جا رہی ہیں, وہ تو ایک بیماری ہے. لیکن بیماری کے علاوہ اگر آدمی کو, صحت مند آدمی کو کوئی بیماری نہیں, کوئی تکلیف نہیں ہے, اس کو اگر چھینک آ رہی ہے تو اس کے بارے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ رحمان کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک علامت ہے. اور اطباء نے لکھا ہے کہ بھائی چھینک آنے سے بعض اوقات انسان کے جسم پر کوئی حملہ ہونے والا ہوتا ہے کسی بیماری کا, تو چھینک اس کو زائل کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا ایک عنوان ہے. یہ تو ظاہری عنوان ہے, اور خدا جانے باطنی اس میں کیا کیا رحمتیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو چونکہ چھینک اللہ جل جلالہ کی رحمت کے عنوانات میں سے ایک عنوان ہے, اس واسطے فرمایا گیا کہ جب کسی کو آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. دیکھو قدم قدم پر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کو مت بھولو, رجوع اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع قدم قدم پر سکھایا جا رہا ہے. ذرا سا کوئی تغیر واقع ہو اس وقت یہ کہہ لو, اس وقت یہ کہہ لو, اس وقت یہ کہہ لو. یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے آپ کی زندگی کا ہر لمحہ وہ اللہ جل جلالہ کے ذکر سے معمور ہو جائے, اور ہر تغیر کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت پڑ جائے. ساری عبادتوں, سارے زہد, ساری مجاہدوں, ساری ریاضتوں, سارے تصوف سلوک کا حاصل کیا ہے؟ رجوع اللہ, اللہ کی طرف راجع ہونا, رجوع کرنے کی عادت پڑ جانا, جس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل ہو جائے, تعلق مع اللہ. سارے تصوف سلوک اور محنت کا حاصل ہے تعلق مع اللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قوی ہو جائے, مضبوط ہو جائے, مستحکم ہو جائے. اس کا راستہ ہے رجوع اللہ, کہ اللہ کی طرف رجوع کرے ہر معاملے میں. تو اس رجوع اللہ کو عادت بنانے کے لیے, اس کی عادت ڈالنے کے لیے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختلف طریقے تلقین فرمائے کہ چھینک آئی فوراً کہو الحمدللہ. ایک زمانہ تھا کہ یہ بات مسلمانوں کے شعائر میں داخل تھی, اس کو سکھانے کی, بتانے کی ضرورت نہیں. یعنی ایسا تصور نہیں آتا تھا کہ کوئی مسلمان کو چھینک آئے گی الحمدللہ نہیں کہے گا. بچپن سے تربیت ایسی کی جاتی تھی کہ اس کے خلاف ہوتا ہی نہیں تھا. لیکن اب ہر چیز مٹتی جا رہی ہے تو یہ سنت بھی مردہ ہو رہی ہے. اللہ بچائے, اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. چھینک آئے تو کہو الحمدللہ. پھر دوسرا مرحلہ یہ بتایا کہ جو آدمی سن رہا ہے, پاس بیٹھا ہے, اس نے سنا کہ دوسرے نے الحمدللہ کہا, تو اس پر واجب ہے شرعن کہ وہ یرحمک اللہ تشمید کرے, یعنی یرحمک اللہ. یہ سمجھ لیجیے خوب کہ چھینک والے شخص کو یرحمک اللہ کہہ کر جواب دینا یہ صرف مستحب یا قابل اجر و ثواب بات نہیں, بلکہ واجب ہے. یعنی اگر کوئی شخص نہیں کہے گا تو ترک واجب کا گناہ ہوگا, واجب کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا. واجب ہے, البتہ واجب اس وقت ہے جبکہ چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا ہو. اگر نہیں کہا تو پھر یرحمک اللہ کہنا بھی واجب نہیں. لیکن جب اس نے کہا الحمدللہ, تم نے سنا, تو واجب ہے کہ یرحمک اللہ. البتہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت کر دی ہے کہ یہ واجب علی الکفایہ ہے, فرض عین نہیں ہے کہ ہر آدمی کو جواب دینا ضروری ہو. واجب علی الکفایہ ہے, یعنی 10 آدمی اگر بیٹھے ہیں
ایک نے کہہ دیا یرحمک اللہ تو سب کی طرف سے واجب ادا ہو گیا. لیکن اگر ایک نے بھی نہیں کہا ساری مجلس میں تو سب کے سب گناہگار ہوں گے ترک واجب. یہ معنی ہے واجب علی الکفایہ ہونے. یہ سب اصطلاحات بھائی جاننے کی ہیں, سیکھنی چاہیے, اور اس ہماری نشست سے یہ فائدہ ہونا چاہیے کہ یہ الفاظ کان میں پڑھتے رہیں, اس سے مانوس ہوتے رہیں. ایک ہوتا ہے فرض عین. فرض عین کے بارے میں کیا ہے؟ ایک ایک آدمی پر فرض ہے. جیسے نماز ہر آدمی پر فرض ہے, الگ الگ. ایک کی نماز سے دوسرے کی نماز ادا نہیں ہوتی, اس کو کہتے ہیں فرض عین. اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ. فرض کفایہ کے معنی یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں میں سے اگر ایک آدھ آدمی بھی کر لے گا تو سب کی طرف سے فریضہ ادا ہو جائے گا. جیسے نماز جنازہ, کہ نماز جنازہ اگر یہ فرض کفایہ ہے, یعنی اگر کچھ لوگ پڑھ لیں گے تو سب مسلمانوں کی طرف سے ادا ہوگا, لیکن اگر کوئی بھی نہ پڑھے گا تو سب گناہگار ہوں. اعتکاف ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف کرنا. کیا مانا کہ اگر محلے میں کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف میں مسجد کے اندر بیٹھ گیا تو سارے محلے والوں کی طرف سے سنت ادا ہوگی, لیکن اگر ایک بھی نہ بیٹھا تو سارے محلے والے گناہگار ہوں. اسی طرح یہ واجب علی الکفایہ ہے تشمیت, چھینک والے کا جواب دینا, کہ اگر ایک آدمی نے بھی جواب دے دیا مجلس میں تو سب کی طرف سے واجب ادا ہو گیا, لیکن اگر کسی نے بھی جواب نہ دیا تو سب کے سب گناہگار ہوں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہم لوگ اپنے روزمرہ کے طرز عمل میں اس واجب کے طرف سے کتنی غفلت برتتے ہیں. چھینکنے والا الحمدللہ نہیں کہتا, اگر کسی نے کہا تو عام جواب یرحمک اللہ سے دینے کا اتنا اہتمام نہیں جتنا ہونا چاہیے. حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے کہ یہ تشمیت العاطس یہ حق ہے مسلمان کا, اور اس کی وجہ سے یہ واجب ہے اس کے ذریعے. البتہ ساتھ میں شریعت نے ہر چیز میں جہاں احکام دیے ہیں تو وہاں ہماری سہولتوں کو بھی مد نظر رکھا ہے. کوئی ایسا نہیں حکم دیا کہ جس کے اندر بہت زیادہ پریشانی اٹھانی پڑے. ایک تو واجب علی الکفایہ کر دیا کہ سب کے ذمہ نہیں, ایک کہہ دے تو ہو گیا. دوسری بات یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو چھینک آتی چلی جا رہی, ایک مرتبہ آئی, دوسری مرتبہ آئی, تیسری مرتبہ آئی, چھینکتا ہی جا رہا ہے. بیماری میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کو نزلہ ہو گیا, زکام ہو گیا, تو اب اگر غیر متناہی چھینکتا جا رہا ہے تو اب ہر ایک مرتبہ اس کو جواب دیا جائے جس کا مطلب کچھ اور کام نہ کریں, بس یہی کرتے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ادب بتا دیا. ادب یہ بتا دیا کہ اگر ایک مرتبہ چھینک آئی تو واجب ہے جواب دینا, دوسری مرتبہ آئی تو سنت ہے, جو گے اجر ہوگا, ثواب ملے گا. تیسری مرتبہ آئی اس میں بھی سنت ہے. 3 مرتبہ تک جواب دینا سنت ہے. پہلی مرتبہ واجب, دوسری مرتبہ سنت, تیسری مرتبہ سنت. لیکن اگر اس کے بعد بھی جاری رہے سلسلہ تو اس کے بعد جواب دینا نہ واجب ہے نہ سنت ہے. البتہ اگر کوئی دینا چاہے تو دے دے, انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے, ایک صحابی کو چھینک آئی تو آپ نے فرمایا یرحمک اللہ. دوسری مرتبہ پھر آ گئی انہیں کو, پھر فرمایا آپ نے یرحمک اللہ. پھر تیسری مرتبہ پھر آ گئی, آپ نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا یرحمک اللہ. چوتھی مرتبہ جب چھینک آئی تو آپ نے فرمایا رجل مذکوم, ان کو زکام ہے, ان صاحب کو زکام ہو گیا, ان کو نزلہ ہے. تو اس وقت جواب نہیں دیا, تو بتا دیا کہ تیسری مرتبہ کے بعد جواب دینے کی ضرورت نہیں. البتہ کوئی دیتا رہے جواب
इंशाल्लाह सवाब मिलेगा उसको, लेकिन वाजिब सुन्नत अदा हो। तो देखो शरीयत ने किन किन बारीकियों की रियायत की है हमारे आपके लिए, सहूलत के लिए, कि भाई ये ना हो कि बस आदमी इसी काम में लगा रहे। तो ये सुन्नत है। तो फिर अर्ज कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना छींक पर सुन्नत है। जो अल्हम्दुलिल्लाह कहे उसका जवाब देना यरहमुकल्लाह कहकर ये वाजिब अल किफाया है, और जो ना कहे उस पर वाजिब नहीं उसका जवाब देना। लेकिन फिर भी अगर दे दे जवाब तो अच्छा है, ताकि उसको थोड़ी सी तंबीह भी हो जाए कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह कहनी चाहिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मजलिस में तशरीफ फरमा थे, एक सहाबी को छींक आई, आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जवाब में यरहमुकल्लाह कह दिया। एक और सहाबी को थोड़ी देर के बाद छींक आई, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, आपने यरहमुकल्लाह भी नहीं कहा। तो उन साहबी ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, ये साहब छींक रहे थे थोड़ी देर पहले, इनको तो आपने कह दिया रहमुकल्लाह, दुआ दे दी, मुझे नहीं दी। तो आपने फरमाया कि उन्होंने अल्लाह की का शुक्र अदा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह कहा था, इसलिए मैंने रहमुकल्लाह कहा, तुमने नहीं कहा, लिहाजा मैं तुमसे रहमुकल्लाह भी नहीं कहा। तो मालूम हुआ, इससे ये बता दिया कि वाजिब उस वक्त है जब अल्हम्दुलिल्लाह कहे। फिर तीसरी एक और चीज बताई कि जब किसी छींकने वाले को कहा गया कि यरहमुकल्लाह, तो छींकने वाले को भी उसका जवाब देना चाहिए कि यहदीकुमुल्लाह, यहदीकुमुल्लाह, और एक रिवायत में यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम, दोनों जुमले इस्तेमाल हो सकते हैं। सिर्फ यहदीकुमुल्लाह भी कह दे तो काफी है, यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम, यानी जब उसने दुआ दी कि अल्लाह तुम पर रहम करे, तो ये जवाब में उसको दुआ देता है कि अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत अता फरमाए और तुम्हारे सारे काम ठीक कर दे। अब बताओ, देखो छोटे छोटे कामों में ये आदत डाली जा रही है दुआएं देने की एक दूसरे को, रुजू इल्लाह पैदा किया जा रहा है। और एक मोमिन जब दूसरे मोमिन के हक में दुआ करता है तो वो दुआ बहुत ज्यादा उसमें कबूलियत की उम्मीद होती है। अपनी जात के लिए दुआ करे उसमें इतनी उम्मीद इतनी ज्यादा नहीं जितनी के दूसरे के हक में दुआ करने में कबूलियत होती है। इसलिए फरमाया कि दूसरों के लिए दुआ किया करो। तो इसमें दुआ करने का तरीका बताया। तो एक छींक आई थी, उसमें 3 मरतबा जिक्र हो गया अल्लाह का, 3 मरतबा रुजू इल्लाह हो गया, और 3 दुआएं हो गई, और दोनों के दरमियान आपस में दुआओं का तबादला हुआ, और तबादले के नतीजे में एक दूसरे की हमदर्दी, खैर खाही का सवाब मिला, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक है। यह है वो नुस्खा है कीमिया जो बयान करके तशरीफ ले गए नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अब जिंदगी के हर अमल में रुजू इल्लाह पैदा। तो यह है तशमीतुल आतिश का मतलब, लफ्ज है तशमीर, छींक वाले का जवाब देना, इस तरीके से। और इसी के अंदर दाखिल है वआउनिल मजलूम, मजलूम की मदद करना। जो शख्स किसी जुल्म का शिकार हो उससे जुल्म दूर करने के लिए उसकी मदद करना, यह भी हक है एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर, और वाजिब है बकदरे इस्तिताअत। जितनी इंसान को इस्तिताअत हो उतनी मदद करना उसके जिम्मे वाजिब। अगर एक मोमिन दूसरे मोमिन को बावजूद कुदरत के जुल्म से न बचाए या उसकी मदद न करे तो गुनहगार होगा। हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमु, कि मोमिन एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ना खुद जुल्म करता है दूसरे मुसलमान पर और न उसको बेयारो मददगार छोड़ता है। कि अगर कोई दूसरा जुल्म कर रहा है और तुम उसको रोक सकते हो तो
ایسے موقع پر بے یار مددگار چھوڑنا یہ ناجائز ہے مسلمان کے لیے، اس کی مدد کرنا واجب ہے۔ اور ایک حدیث میں بڑی سخت وعید بیان فرمائی کہ اگر کوئی قوم، کچھ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ کسی دوسرے پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی شخص ظلم کر رہا ہے کسی بھی قسم کا، جانی مالی کسی بھی قسم کا ظلم کر رہا ہے، اور تم دیکھ رہے ہو اور تمہیں قدرت ہے اس ظالم کا ہاتھ پکڑنے اور اس شخص کو ظلم سے بچانے کی، پھر بھی اگر کوئی شخص ظالم کا ہاتھ نہ پکڑے اور ظلم سے نہ بچائے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ ایسے لوگوں پر اپنا عذاب نازل فرمائے۔ یہ الفاظ ہیں، یعنی وہ عذاب اللہ اس بات کے مستحق ہو جاتے ہیں کہ اللہ اپنا عذاب نازل کرے۔ اور عذاب کی ضروری نہیں کہ عذاب جو ہے نا وہ اسی قسم کا ہو والعیاذ باللہ کہ آسمان سے انگارے برسیں یا طوفان آ جائے یا ہوا کے چکر چل پڑے۔ عذاب کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے عقاب سے محفوظ رکھے، شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ یہ جو ہم دن رات دیکھ رہے ہیں نا کہ ڈاکے پڑ رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، بد امنی ہے، بے اطمینانی ہے، کوئی شخص کسی کی جان مال آبرو محفوظ نہیں، اور ہر شخص بے چینی اور بے اطمینانی کا شکار ہے۔ کبھی حکمرانوں سے شکایت ہے، کبھی حکومت سے شکایت ہے، کبھی سیاست سے شکایت ہے، کبھی کسی، یہ سارے جو ہے اللہ بچائے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ایسا لگتا ہے کہ عذاب کے عنوانات مختلف، کوئی طریقہ مختلف، اور ہو رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے۔ اب تو وہ دور آ گیا کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایک انسان کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے، لیکن اور قدرت بھی ہے پھر بھی نہیں توجہ۔ اور خاص طور سے جب سے یہ ہمارے ہاں یہ مغربی تہذیب کا سیلاب عمدہ ہے اور دولت آئی ہے لوگوں کے پاس، تو دولت نے اس طرح اندھا کر دیا ہے کہ مروت، انسانیت، شرافت سب کچل کے رہ گئی۔ اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ تو یہ مروت کو کچل دیا ہے انہوں نے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سڑک کے اوپر جاتے ہوئے ایک تیز رفتار کار، اور بڑی اعلی درجے کی کار جس میں بڑے صاحب بہادر بیٹھے ہوئے، اور وہ گزری اور ایک بیچارے راہگیر کو مار کر آگے چلی گئی۔ وہ راہگیر اسے ٹکر کھا کے نیچے گرا اور اس کے خون جاری ہو گیا، سڑک پر نظر آ رہا تھا خون، مگر ان صاحب بہادر نے یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ کار روک کر دیکھ لے کہ اس کو کیا ہوا۔ صرف اتنا ہوا کہ ذرا سا اتنا نظر آیا کہ کھڑکی سے منہ جھانک کر دیکھا کہ گرا ہوا ہے، اور کار روک کے بغیر آگے روانہ۔ یہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات۔ اس دولت نے اور اس مغربی تہذیب کے فساد نے اس درجہ پہنچا دیا کہ کسی آدمی کا خون اور اس کی جان بھی مکھی اور مچھر سے زیادہ بے وقت ہوتے رہے۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے، پھر دیکھا تو اور گاڑیاں بھی جا رہی ہیں فراٹیں بھرتی ہوئی، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پڑا ہوا ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، لیکن نکل رہی گاڑی۔ تو یہ حالت بن گئی ہے کہ انسان نہیں رہا، اور واقعہ تو یہ ہے کہ انسان بن نہیں سکتا حقیقت میں اس وقت تک جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کرے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ نصر المظلوم اور ضعیف کی مدد اور مظلوم کے ساتھ تعاون، اور جو کسی ضعیف کی مدد کرے، کمزور کی یا مظلوم کے ساتھ تعاون کرے، اس کی فضیلت بھی بڑی زبردست بیان فرمایا کہ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جب تک کوئی مسلمان
اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے کسی بھی معاملے میں، جب تک مدد کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کام بناتا رہے گا۔ کیا اچھا جملہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک حدیث ہے وہ، اور یہ حدیث وہ ہے کہ جو مدت سے چلی یہ محدثین کے ہاں یہ طریقہ چلا آتا ہے کہ جب بھی کوئی طالب علم حدیث پڑھنے جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ حدیث پڑھاتے ہیں۔ وہ حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ کیا جملہ ارشاد فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور جو آدمی زمین والوں پر رحم کرنا نہیں سیکھتا اس کو آسمان والے سے بھی رحمت کی توقع، اللہ بچائے، مشکل ہے۔ تو یہ نصر المظلوم، نصر الضعیف، عون المظلوم، یہ اسلامی تعلیمات کا اہم شعار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹی چیز بیان فرمائی وہ افشاء السلام۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ سلام کو رواج دے، آپس میں ایک دوسرے سے ملتے وقت سلام کو رواج دینا اور ایک دوسرے کو سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، یہ سب باتیں اس میں داخل ہیں۔ تو سلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا طریقہ ہمارے لیے، آپ کے لیے مقرر فرمایا کہ ساری دنیا کی قوموں سے ممتاز۔ ویسے تو ہر قوم کا دستور ہے نا کہ جب ملیں گے تو کوئی نہ کچھ لفظ استعمال کرتے ہیں، کوئی ہیلو کہہ رہا ہے، کوئی گڈ مارننگ کہہ رہا ہے، کوئی گڈ ایوننگ کہہ رہا ہے، تو کوئی نمستے کہہ رہا ہے، تو کوئی نمسکار کہہ رہا ہے۔ یہ ہر قوم والے کچھ نہ کچھ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے جو لفظ استعمال فرمایا، جو تجویز فرمایا اللہ جل جلالہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ سارے الفاظ سے نمایاں اور ممتاز۔ بھئی اگر کسی سے کو ہیلو کہہ دیا تم نے تو اس کو کیا فائدہ پہنچا؟ بتاؤ، ہیلو کہنے سے اس کو کیا فائدہ پہنچا؟ کوئی دنیا کا فائدہ، کوئی آخرت کا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں۔ اور کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمہارے اوپر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو یہ تین دعائیں اکٹھی دے دی تم نے اس کو۔ تو اگر کسی کو ہیلو کہہ دو، گڈ مارننگ کہہ دو، چلو صبح بخیر، شام بخیر، تو سارا کچھ جو کچھ بھی ہے وہ صبح اور شام کی حد تک محدود کہ صبح اچھی ہو جائے گا۔ اگر اس کو دعا کے معنی پر بھی محمول کر لیں تو معنی یہ ہوں گے تمہاری صبح اچھی ہو جی، تو صبح ہی کی حد تک محدود ہے بات۔ لیکن جو کلمہ ہمیں سکھایا اسلام نے وہ ایسا جامع ہے کہ اگر ایک مرتبہ بھی کسی کا سلام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، یہ دعا قبول ہو گئی، مارے کے نہیں آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب یہ کہا کہ تمہارے اوپر سلامتی، تمہارے اوپر اللہ کی رحمت، تمہارے اوپر اللہ کی برکتیں، ایک کسی مسلمان مخلص کی یہ دعا ہمارے حق میں اگر قبول ہو گئی تو ساری گند کٹ گئی، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی فلاح حاصل ہو۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جو دنیا کی کسی قوم میں آپ کو نہیں ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا نا، پھر بعد میں اس کی روح پھونکی، تو حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں تھے تو وہاں ان کو حکم دیا کہ بھئی ذرا جاؤ۔ خدا نے مجھے یاد نہیں رہی پوری حدیث کہ فرشتوں کے کچھ فرشتے تھے ان کے پاس بھیجا، کسی پتہ نہیں کس مقصد کے لیے یاد نہیں رہا، فرشتوں کے پاس بھیجا۔ جب فرشتوں کے پاس پہنچے حضرت آدم علیہ السلام تو فرشتوں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ جملہ پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام نے سنا ان فرشتوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، یہ کلمہ جو تمہیں فرشتوں نے تم سے کہا ہے، یہ تمہارے اور تمہاری ساری اولاد کے لیے میں تحیہ مقرر کرتا ہوں کہ جب ایک دوسرے سے ملے یہ کلمہ کہا کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اگر ذرا غور کرو تو اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ کچھ کا حد و حساب ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ ہمیں عطا فرمایا. اب اس سے زیادہ اور بدنصیبی کیا ہوگی کہ اس اعلیٰ ترین کلمے کو چھوڑ کر اور لوگ جو ہے اپنے بچوں کو گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ سکھائیں اور دوسرے قوموں کے تحیات کو اپنائیں. اس سے زیادہ ناقدری، ناشکری، محرومی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب چیز عطا فرمائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس میں افضل یہی ہے کہ پورا جملہ کہا جائے. جب ملاقات ہو پورا جملہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا نہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دے تو بھی ہو جائے گا، صرف السلام علیکم کہہ دے وہ بھی ہو جائے گا. لیکن 3 جملے بولنے میں زیادہ اجر و ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک صحابی آئے مجلس میں اور آ کر انہوں نے کہا السلام علیکم. آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام کہہ کر وہ بیٹھ گئے. تو آپ نے فرمایا 10. دوسرے ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر سلام کیا، کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے ان کا جواب دیا، وہ بھی بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا 20. ایک تیسرے صحابی آئے، انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے ان کا جواب دیا اور فرمایا 30. مطلب یہ تھا کہ السلام علیکم کہنے میں انسان کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے میں 20 نیکیوں کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے میں 30 نیکیوں. اگرچہ سنت سلام کی صرف السلام علیکم کہنے میں بھی ادا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اجر و ثواب بھی رکھا ہے اتنا بڑا عظیم الشان. دعا کی دعا اور کہنے والے کے لیے اجر و ثواب بھی. اور اس کے لیے بہتر یہی ہے، افضل طریقہ یہی ہے کہ آدمی صاف صاف کہے. لوگ اس کو مشق کر کے، جن کو سلام کرنے کی بھی عادت ہے تو مشق کر کے بولتے ہیں. ایسے بولتے ہیں جو پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا. تو پوری واضح طریقے سے کہا جائے السلام علیکم. بعض لوگ بغیر اس کے السلام علیکم کہہ دیتے ہیں تو یہ ادا تو ہو جاتا ہے، لیکن صحیح طریقہ یہی ہے کہ پورا لفظ بولا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کی عادت خود بھی ڈالنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی ڈلوانی چاہیے اور اپنے سب ملنے جلنے والوں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تلقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کلمہ تلقین فرمایا وہ کیا ہے؟ السلام علیکم. السلام علیک نہیں، یعنی صیغہ جو ہے یہ مفرد کا نہیں جمع کا ہے. السلام علیک اگر کہیں تو اس کے بعد تجھ پر سلامتی، تجھ ایک آدمی پر. اور السلام علیکم کے معنی ہے تم پر، جمع کا صیغہ ہے، تم سب پر لفظی معنی یہ. تو اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ بھئی جیسے ہم اپنی گفتگو کے اندر تو کے بجائے تم یا آپ سے خطاب کرتے ہیں تعظیم کے لیے، اسی طریقے سے یہ بھی ایک تعظیمی لفظ ہے. لیکن بعض علماء کرام نے اس کی حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ بات صرف تعظیم کی حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جس آدمی کو بھی سلام کرو نا، حقیقت میں وہ نیت کرو تین افراد پر سلام کرنے کی. کون 3؟ ایک تو وہ خود آدمی جس کو سلام کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں کرامن کاتبین، ہے نا. 2 فرشتے ہوتے ہیں، نیکیاں لکھنے والے، بدی لکھنے والے.
تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کے ساتھ دو فرشتے ہر وقت موجود نہ ہو. تو جب سلام کرو السلام علیکم کہو تو اس میں نیت کر لو اس پر بھی سلامتی بھیجنے کی, اس کو بھی سلام کرنے کی, اور اس کے ساتھ جو دو فرشتے ہیں ان کے اوپر بھی سلام کرنے کی. تو تمہارا سلام جو ہے وہ 3 افراد کے لیے ہو گیا, اور تین افراد کے سلام کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو یہ فرشتوں کی نیت ہے اس میں, تو انشاءاللہ 3 دعائیں 3 افراد کا ثواب. تو علماء کرام فرماتے ہیں دیکھو یہ باتیں ہوتی ہیں اللہ والوں سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر آدمی ہم جیسا غافل آدمی وہ بغیر اس نیت سے کر لے گا, ٹھیک ہے سلام کی سنت ادا ہو جائے گی, لیکن اس نیت سے کرو گے کہ اس آدمی کو کر رہا ہوں اس کے 2 فرشتوں کو کر رہا ہوں, تو یہ 3 نیکیاں شمار ہوں گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ فرشتے جو ہے نا جب ان پر سلام بھیجا جاتا ہے تو کیا وہ جواب نہیں دیں گے؟ فرشتے نہیں جواب دیں گے؟ اللہ کی مخلوق ہے تو ضرور جواب دیں گے. اور جواب دینے کا کیا معنی کہ ان کی دعائیں بھی لے لی, ان کی دعائیں بھی لے لی, فرشتوں کی دعائیں لے لی اپنے ہاتھ میں, جو معصوم مخلوق ہے اللہ کی. اسی واسطے کہا ہے بزرگوں نے کہ جب یہ نماز میں سلام پھیرتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, دائیں بائیں, تو جس وقت آدمی یہ سلام پھیر رہا ہو تو نیت کرنی چاہیے کہ میرے دائیں جانب جتنے انسان ہیں مسلمان اور جتنے فرشتے ہیں ان سب پر سلامتی بھیجا. اور جب بائیں جانب سلام پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس وقت میں بھی یہ نیت کرے کہ بائیں جانب جتنے مسلمان ہیں اور جتنے فرشتے ہیں ان سب کو سلامتی بھیجا. تو جب ان سب پر سلامتی اس نیت سے بھیجو گے تو انشاءاللہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جواب نہ دیں, تو ان کی دعائیں لوگے, فرشتوں کی دعائیں لوگے. لیکن ہوتا کیا ہے بے خیالی میں ہم نے پھیر لیا سلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو بے خیالی میں کر لیا, نیت نہ کی, ارادہ نہ کیا, تو یہ اتنی عظیم فضیلت اتنا عظیم فائدہ چھوڑ گئے, اس سے محروم ہو گئے. تو اس لیے السلام علیکم کہتے وقت یہ نیت بھی کر لینی چاہیے. پورا جملہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, نہیں اتنا جلدی ہے کہہ دیا السلام علیکم, لیکن اس میں نیت فرشتوں کی بھی کر لو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام کرنے کی ابتدا کرنا بڑا اجر و ثواب ہے, اور جواب دینا واجب. جس نے سلام کیا اس کا جواب دینا واجب. اور قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ جس نے جیسا سلام کیا یا تو اس سے بڑھ کر جواب دو یا کم از کم اتنا ہی دو جتنا اس نے کہا. کسی نے السلام علیکم کہا, جواب میں تم کہہ دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بڑھ کر جواب دے دیا. اور کسی نے پورا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو تم بھی جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دو. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولتیں بھی رکھی ہیں کہ مجلس میں اگر ایک آدمی آیا ہے تو ایک آدمی سب کو سلام کر لے ایک مرتبہ تو کافی ہے, اور مجلس میں سے ایک آدمی بھی جواب دے دے تو وہ بھی سب کی طرف سے واجب ادا ہو جاتا ہے, ہر ایک کو الگ جواب دینے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب کوئی شخص دوسروں کی سے مخاطب ہو, جیسے اب ہم بیٹھے ہیں, میں بات کر رہا ہوں, سب لوگ سن رہے ہیں, ایسے میں اگر کوئی شخص آئے تو ایسے آدمی کے لیے سلام کرنا جائز نہیں. ایسے آدمی کو سلام نہیں کرنا چاہیے, بغیر سلام کیے بیٹھ جانا چاہیے. تو سلام کرنا بہت سی جگہوں پر مکروہ بھی ہوتا ہے, ناجائز بھی ہوتا ہے. ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے اس کو سلام کرنا جائز نہیں, ایک آدمی ذکر کر رہا ہے اس کو سلام کرنا جائز نہیں, نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا ہے اپنی تسبیحات پڑھ رہا ہے اور اس وقت جا کر سلام کرنا مصافحہ کرنا یہ جائز نہیں. تو اس قسم کے یہ احکام سیکھ لینے چاہیے کہ ان حالات میں سلام کرنا درست. جب کوئی آدمی کسی ایسے کام میں مشغول ہے کہ اس میں اندیشہ ہے کہ تمہارے جواب میں مشغول ہوگا تو اس کے کام میں حرج ہوگا, ایسی صورت میں سلام کرنے کو پسند نہیں کیا گیا, تو سلام نہیں کرنا چاہیے. سب باتوں کی شریعت نے رعایت رکھی. تو بھائی یہ افشاء السلام یہ بڑی عجیب نعمت ہے, اس کو معنی سمجھ کے تصور کر کے کہ کیسی دعا دی جا رہی ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. آخری جملہ ہے
و ابرار المقسم کہ کسی نے قسم کھائی ہو تو اس کو پورا کرا دینا. یعنی مختصر بات یہ ہے کہ کسی شخص نے قسم کھا لی تھی کچھ، اب وہ بیچارہ کر نہیں پا رہا اس کو، تو اس کو ادائیگی کرنے کی فکر کرے کہ بھائی یہ اس کی ایسی مدد کر دے کہ وہ اپنی قسم پوری کر لے. یہ بھی اس میں داخل ہے. اور یہ جو پیچھے گزرا ہے کہ مدد کسی مسلمان کی، اس کے اندر بھی داخل ہے. اور بعض روایتوں میں یہاں پر اگلی روایت اس میں مذکور ہے تو اس میں ابرار المقسم کے بجائے دعوت قبول کرنا یہ حکم دیا ہے. لیکن اس دعوت قبول کرنے کے بھی کچھ احکام ہیں، لیکن اب وقت رہا نہیں کہ اس کا بیان کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائے تو انشاءاللہ آئندہ صبح میں عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے، گناہوں سے، منکرات سے، شر سے اور فساد سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما. یا اللہ تقوی کی زندگی عطا فرما. یا اللہ تقوی کی زندگی عطا فرما. یا اللہ مغفرت کاملہ عطا فرما، اپنی رضا کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر فتنے سے، حادثات، آفات، منکرات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ سب کے مقاصد حسنہ کو پورا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا